شہیدہ آئے نو اگر آپ سچا کلمائے نو اگر آپ سچا کلمائے صداقت ہوئے یوسف ثانی بانو مل گئی باغ میں اکبر کی جوانی بانو مل گئی باغ میں اکبر کی جوانی بانو مل گئی باغ میں اکبر کی جوانی بانو
زخم جگر ہے بیٹا یہ کیا ہے کہ نہیں زخم جگر ہے بیٹا شادی کا خیال ہم سفر کرتے ہیں اماں کو ہے شادی کا خیال محمد وآل محمد صلوات
محمد وآل محمد بلند ترین صلوات کس طرح تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کی بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جگر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے،
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله من قرأ الفاتحة اللهم صل على محترم مومنین کرام اجازت ہے یا سید سلام یا مولا کی اکبر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وارث الخلائق اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في الكتاب الحكمة وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات عزیزان گرامی قدر عزاداران حسین علیہ السلام پرساداران جناب سید کونین سلام اللہ علیہ موالیان حیدر کرار علیہ السلام اور وفاداران شہنشاہ وفا عباس علمدار علیہ السلام کروڑ ہے شکر بے حد و بے حساب شکر اس ذات باری کا جو واحد ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے جو واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے وہ اس حد تک سجدے کے لائق ہے کہ حسین جیسا بھی اسے سجدہ ادا کرتا ہے اگر بات پہنچ رہی ہے تو اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت میں بہت سی حالتیں ایسی ہیں
جن میں سجدہ واجب نہیں ہوتا، نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن شریعت لاگو ہوتی ہے دوستی پر اور محبت پر، لگاؤ پر اور رشتے پر، اس پر شریعتیں لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کا وضو پانی سے نہیں، شہید خود اپنے خون سے فرماتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور گانے گرامی کا پروردگار کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ اس فرش عزا پر عزادار ہی کا اعزاز سینوں پر سجائے، ماتھوں پر سجائے، یہاں تشریف فرما ہو سکیں، اس محفل میں شرکت کر سکیں جو تمنائے قلب جناب سیدہ ہے، اس محفل میں شریک ہو سکیں جو تمنائے قلب علی ہے۔ یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ کوئی رسم نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ آج کل لکھ دیا جاتا ہے کہ مراسم عزاداری یا رسومات کے عزاداری ادا ہوئے۔ ٹھیک ہے، زمانے کو سمجھانے کے لیے تو اچھا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یا خیال اچھا ہے۔ مومنین، آج تک آپ نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اس مجلس سے عزا کو رسم سمجھ کے کیا ہے؟ مومنین اس کو واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اتنا ہی احترام ایک مومن اس پر سے عزا کا کرتا ہے جتنا کہ جائے نماز کا کرتا ہے۔ اس طرح جائے نماز پر کوئی مومن وضو کے بغیر نہیں جاتا، اس طرح لازم ہے آداب کے لیے کہ فرش عزا پر بھی باوضو آیا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس آخری ساعتیں محرم الحرام کے ان 68 دنوں کی کم و بیش جو اللہ تعالیٰ اس ملت کو ہر سال عطا کر دیتا ہے۔ اب نصیب کی بات ہے کہ اگلے سال یہ غم اس کو نصیب ہوتا ہے، یہاں نہ صحیح تو جنت المعلیٰ میں صحیح، کہیں نہ کہیں تو نصیب ہوگا۔ بس اتنا یاد رکھیے بالخصوص جتنے بھی میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں کہ بزرگوں نے اپنے پسینے سے، ماؤں نے اپنے دودھ سے اور عزاداروں نے اپنے خون سے اس مسئلے عزاداری کو صحیح کیا۔ جس طرح حسین نے اسلام کے درخت کو اپنی رگوں کا خون دیا تھا، اسی طرح عزاداروں کا خون پسینہ ان پاک طاہرہ ماؤں کا جن کی آپ اولاد ہیں، ان کے دودھ کا اثر آج یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ اس کی لاج رکھیے گا اور اس عزاداری کو مٹنے نہ دیجیے گا، کیونکہ بیوی تو نہیں مٹنے دیتی، انہی کے صدقے میں قائم ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کرنے کا کم از کم عہد تو کریں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار گرامی قدر، پروردگار کا کرم کہ جب اس مجلس کے لیے مدعو کیا گیا اس فقیر کو در جناب سیدہ صلی اللہ علیہ سے عطا کی بھیک لے کے، میں نے جب سرنامہ کلام کے لیے رجوع کیا، عرضی ڈالی، تو میری جھولی میں در جناب سیدہ سے ایک انعام کی صورت میں سورہ عصر سامنے ہے۔ میں کیا میری بساط کیا کہ میں سورہ عصر آپ کے سامنے پڑھ سکوں اور پیش کر سکوں، جس کا کلام ہے وہ پڑھواتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ کس زمانے کی قسم؟ والعصر، زمانے کی قسم، کیونکہ رب تعالیٰ کے اندر کوئی زمانہ ہے ہی نہیں۔ زمانہ تو اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی ماضی ہو، جس کا کوئی حال ہو یا کوئی مستقبل ہو۔ اللہ ٹائم اور اسپیس سے، زمان اور مکان سے آتا ہے، وہ تو اس کا بنانے والا ہے، اگر بات پہنچ رہی ہے تو اسی طریقے سے جب اس نے اپنے نور ذات سے یہ 14 معصومین بنائے تو یہ بھی زمان اور مکان میں قید نہیں ہے، ماضی حال مستقبل میں قید نہیں ہے۔ تو والعصر جب رب نے زمانے کی قسم کھائی تو یہ سمجھ لیں کہ کل زمانے کل وقت کی قسم ہے۔ والعصر، جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی زمانہ ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ بے شک انسان نقصان میں ہے۔
ان الانسان لفی سوا اس کے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. صرف ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل بھی کرے، اور صرف نیک عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے، پہلے ایمان لانا ہے. توجہ رکھیے گا اس بات پہ. بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جن کے اعمال بڑے نیک ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا مسلمان گھر نہیں ہوتا بعض دفعہ. زیادہ نہیں تو یاد رکھیے گا کہ دربار میں چادریں کون لایا تھا؟ ابھی منزل مسائل دور ہے، دربار میں چادریں کون لایا تھا؟ نصرانی عیسائی ہی لائے تھے نا. تو ایمان ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے تو ایمان بھی ضروری ہے. توجہ رکھیے گا. یہاں تک بات آ گئی. اب جو اس کا بالکل آخر ہے وہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق سے جڑا ہے. ایمان لانا اور بات، عمل صالح اور بات، حق سے جڑے رہنا. اللہ اکبر. عمل صالح و رسول کے زمانے میں بہت ساتھ نہیں کیے تھے. توجہ، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے جیسی کوئی نماز ہے؟ رسول کے ساتھ جہاد کرنے جیسا کوئی جہاد ہے؟ توجہ دلاؤ، نظر میں مسئلہ ہے یا نہیں کہ ان کے پیچھے جیسی نماز پڑھی گئی ویسی نماز کے دین پڑھی، ان کے پیچھے جیسی نماز پڑھی گئی، ان کے ساتھ جیسا جہاد کیا گیا ویسا جہاد کبھی ہو نہیں سکا. توجہ رکھیے گا. لیکن عمل صالح کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو حق کے ساتھ نہیں رہ پاتے. عمل صالح ہونے کے باوجود، عمل صالح ہونے کے باوجود اور ایمان لانے کے باوجود بہت سے ایسے ہیں جو حق کے ساتھ نہیں رہ پاتے. حق کے ساتھ چلتے رہنا، اللہ اکبر، بہت مشکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سرکار نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ. علی کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوا ساتھ میں اسے کہا جائے گا جو سینہ بسینہ ساتھ ہو یا کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ ہو، شانہ بشانہ ساتھ ہو. آگے رسول خدا نے فرمایا توجہ، یا اللہ تو انہیں ساتھ رکھ، بلکہ تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی مڑے. حق علی کے ساتھ ہے. توجہ، علی حق کے ساتھ ہے. کس طرح ساتھ ہے کہ جہاں جہاں علی مڑے وہاں وہاں حق مڑ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو بعض اوقات اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میں اور یاور بھائی اگر یہاں آ رہے تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، شانہ بشانہ چل رہے تھے، دو گلیاں ایک ساتھ سامنے آ گئیں، میں دائیں مڑنا چاہ رہا ہوں، وہ بائیں مڑنا چاہ رہے ہیں. اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو ایک دائیں مڑ جائے گا اور ایک بائیں مڑ جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر شانہ بشانہ ساتھ ہیں تو. لیکن اگر ایک آگے چل رہا ہے، جو رہنما ہے وہ آگے چل رہا ہے، اور جو پیچھے چل رہا ہے، جو رہنمائی چاہ رہا ہے وہ پیچھے چل رہا ہے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی غلط مڑے. توجہ، تو جب کوئی آگے چلے گا تو جہاں جہاں رہنمائی کرنے والا مڑے گا وہاں پیچھے چلنے والا مڑتا جائے گا. یا اللہ، رسول کی دعائیں میری نہیں ہے، یا اللہ تو حق کو وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی مڑے. اب کیفو ہے قیامت تک جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں علی جائیں گے پیچھے پیچھے حق جائے گا، علی آگے چلتے جائیں گے راہ مستقیم بنتی جائے گی. اسی صراط مستقیم پہ رب کا بنایا وہ حق چلتا جائے گا. لیکن آیت اگر یہاں پر رک جاتی، سورہ یہاں رک جاتی تو بات کریں. حق کے ساتھ تو چلنا ہے. میری آواز آ رہی پیچھے؟ حق کے ساتھ تو چلنا ہے، لیکن آپ صبر نہ رکھیں تو حق کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. صبر نہ رکھیں تو حق کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. پھر میں مثال دوں گا کہ کیا رسول کے پیچھے پڑھنے جیسی باجماعت کوئی نماز ہے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچئے، وہ نماز جس میں رسول کے پیچھے علی کھڑے ہیں، توجہ، پھر پیچھے بلال کھڑے ہیں،
عمار یاسر کھڑے ہیں, حذیفہ یمانی کھڑے ہیں. اندازہ کیجئے کون کون پیچھے کھڑا ہے. اب اس انداز کی نماز باجماعت جیسی نماز, اللہ اکبر. سوچئے وہ بلال کی اذان پھر آئی کیا؟ ویسی اذان کہاں ملا کرے گی؟ وہ سرکار کا نمودار ہونا پھر کہاں ملا کرے گا؟ اس جیسی نماز کبھی ہوئی نہیں, اس جیسا جہاد کبھی ہوا نہیں. توجہ, اس کے باوجود لوگ ایمان لائے, عمل صالح کیے, حق کو نہ ماننے کی گنجائش کی وجہ سے, گنجائش تھی نہیں کہ اتنا حق مان سکتے, حق کو نہ ماننے کی وجہ سے, حسد اور کینے کو دل میں جگہ دینے کی وجہ سے ان سے کبھی صبر نہیں ہو سکا. اندازہ کیجئے گا جس کے دل میں علی آ جائے صبر خود بخود آ جاتا ہے. نعرہ حیدری. اور جو دین کو اپنی مرضی سے اپنانا چاہے, ایمان لاؤں گا تو اپنی ضرورت کے تحت لاؤں گا, عبادت کروں گا تو اپنی ضرورت کے تحت کروں گا, ٹھیک ہے, پھر علی علی کروں گا تو اپنی ضرورت کے تحت کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ علی علی زبان تک ضرور پہنچا ہے, حلق سے نیچے نہیں اترا. اور جب حلق سے نیچے نہیں اترا تو دل تو حلق سے نیچے ہی ہوتا ہے. اندازہ کیجئے گا دل جو ہے وہ حلق سے نیچے ہوتا ہے. تو جب اسے حلق سے نیچے اتاریں گے تب بات بنتی ہے. تو علی کے ساتھ صبر ہے. اب صبر کی مثال توجہ رکھیے گا, رب نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین, میں کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والے. اب وہ صابرین اور ایک ہم صبر کرنے والے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, تقابل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ان صابرین کے ساتھ ہے, ان کے قدموں کی خاک جیسے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن جب موسیٰ جیسا نبی, اللہ اکبر, موسیٰ جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا عالم تو نے مجھے بنایا ہے. کہا ہے میرے کلیم تجھے کلیم بنایا ہے, عالم نہیں بنایا. توجہ, کہا مالک اگر میں سب سے بڑا عالم نہیں ہوں, میں حجت خدا ہوں. کہا بے شک تو حجت خدا ہے, تو کلیم ہے, تو اس قوم پر حجت ہے, زمانے پر حجت ہے, لیکن علم ہم نے تجھ سے بڑھ کے کسی اور کو بھی دیا ہے زمانے میں. کہا مالک پھر مجھے اس سے ملوا دے. کہا موسیٰ کیا کرو گے مل کے؟ کہا بہتر ہے کہ اس سے تحصیل علم کروں. اللہ اکبر. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے, ارے سوچئے تو صحیح, جس رب نے موسیٰ کو کلیم بنایا ہے اسی نے تو اس کو بھی عالم بنایا تھا. علم لینا ہی ہے تو براہ راست مانگیں. رسالت مآب نے ساری زندگی قنوت میں فرمایا رب زدنی علما, رب زدنی علما. کسی چیز کی کوئی کمی تھی کیا؟ کائنات میں سب سے بڑے عالم سرکار رسالت مآب ہیں. زندگی بھر مانگا کیا؟ موسیٰ کے قصے سے سبق ملا ہوا تھا, زندگی بھر مانگتے رہنا رب زدنی علما, رب زدنی علما. مومنین اگر اس دعا کو 3 بار آپ قنوت میں پڑھنا شروع کریں, دیکھیں علم کیسے چھک مار کے آپ کے پیچھے آتا ہے. یہ دعائیں علی کا صدقہ ہے. صلوات بھیجو تو پروردگار کا کرم. موسیٰ کو جناب یوشع بن نون, توجہ رکھیے گا, موسیٰ کو جناب یوشع بن نون, یوشع بن نون جو بعد میں ان کے وسیع کہلائے, یہ کون ہے؟ یوشع بن نون کا کوئی تعارف؟ یوشع بن نون چچا زاد ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. بھائی چچا زاد بڑے کام کی چیز ہوتے ہیں, مزہ نہیں لیا جملے کا آپ لوگوں نے. موسیٰ کے چچا زاد ان کے وسیع تھے. اعتراض اس زمانے میں بھی بہتوں کو ہوا تھا. یہاں رسول کے چچا جان جب وسیع بنے ہیں تو اعتراض پہ گھبرائیے گا نہیں. گھر کی باتیں تو گھر والے ہی جانتے ہیں, گھر کی باتیں تو گھر والے ہی جانتے ہیں. خیر, موسیٰ یوشع بن نون کے ساتھ نکلے. اللہ نے کہا تھا کہ ایک مچھلی پکوا کے رکھ لینا, پکوا کے رکھ لینا, یعنی کنفرم ہے کہ وہ بچی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں اگر سرف کر دی جاتی تو بالکل ہی نہ بچتی. لیکن ایک بات ہے کہ وہ مچھلی پکی تھی, کھائی نہیں تھی. موسیٰ و جناب یوشع نے لے کر چلے, کہا جس جگہ پانی کے جس کنارے یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے وہاں تم دیکھنا اس بندے سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اب چلے, سفر لمبا تھا, نیند آ گئی. یوشع جاگ رہے تھے, موسیٰ سو گئے. مچھلی زندہ ہوئی, پانی میں کود گئی. یوشع بھول گئے, یا اللہ نے بلا دیا, اب آگے چل پڑے. اب موسیٰ نے کہا کہ یوشع
وہ مچھلی لے کر چلے تھے، اب تو بہت تھکن ہو گئی، بھوک بھی لگ گئی، لگتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، چلو وہ مچھلی کھا لیتے ہیں۔ اب یوشع کو یاد آیا، کہا اے کلیم، وہ مچھلی تو پچھلی منزل پر کود گئی تھی پانی میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع تو نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا مالک بھول گیا تھا۔ نہ چلو واپس گئے تو ایک شخص وہاں سو رہا تھا۔ ساری دنیا وعدہ بھول سکتی ہے، اللہ تھوڑی وعدہ بھولتا ہے۔ اسے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، توجہ، اسے تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس نے وعدہ نہیں بولا۔ پہنچے، السلام علیکم یا ولی اللہ یا بندہ صالح۔ موسیٰ نے کہا، اٹھ کر خضر نے فرمایا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں السلام علیکم یا کلیم اللہ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، بات چیت ہوئی، کہا علم سیکھنے آیا ہوں۔ خضر نے کہا کہ ہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے آپ آئے ہیں، میری عزتوں میں آپ نے اضافہ کیا، ورنہ اللہ کے کلیم کو مشتاق آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اشارہ کر دیا خضر نے، مشتاق آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مشتاق آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن خیر اب آپ آ گئے، لیکن اتنا بتاتا چلو آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر، موسیٰ جیسا نبی، خضر کہہ رہے ہیں میں ابھی بتا رہا ہوں آپ صبر نہیں کریں گے۔ توجہ، ہم کہتے ہیں صبر نہیں ہوتا، بے شک اللہ سے مانگیے، ہمت دے گا اللہ آپ کو علی کے نام پر انشاءاللہ، لیکن صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا میں استائب استقامت انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چلیے کشتی میں بیٹھے، کشتی لے کر چلنا شروع ہوئی۔ ملاحوں کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر کو پہچان، بڑی آؤ مدد کی، ہم آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے، کھانا وانا بھی کھلایا، کشتی چل رہی ہے۔ اچانک خضر اٹھے، کشتی کو 2-4 جگہ سے توڑ دیا۔ آیا اللہ، وہ بھی تو اللہ کی حجت ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے پکڑا 3-4 جگہ سے کشتی توڑ دی، خوبصورت کشتی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ صبر نہیں کر سکے، صبر نہ ہوا۔ کہتے ہیں یہ کیا مطلب بے ادبی ہے اے خضر، انہوں نے میزبانی کی، انہوں نے کھانا کھلایا، کشتی میں بٹھانے کے پیسے بھی نہیں لیے، اتنی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے کشتی توڑ دی۔ خضر نے مسکرا کر کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں ہوگا آپ سے، صبر نہیں ہوگا۔ کہا اچھا یہاں صبر کرنا تھا، یہاں صبر کرنا تھا۔ ارے کشتی والے نہیں بول رہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ خضر نے بولا، خضر جانے، کشتی والے جانے، خضر کا خدا جانے۔ اب کشتی آگے بڑھ گئی، کنارے پہ اتری، نکلے، سامنے بچے کھیل رہے تھے، 8-9 سال کے بچے کھیل رہے تھے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ خضر آگے بڑھے، ایک بچے کو بڑے غور سے دیکھا، اس کو بلایا، باقی بچے چلے گئے کھیلتے ہوئے آگے، اس بچے کو پکڑا، تلوار نکالی، اس کی گردن کاٹ دی، گردن کاٹ دی، بچہ تڑپنا شروع ہو گیا، وہیں قبر کھودی، وہیں سو دفن کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے خضر، یہ تو قتل ہے، قتل ناقابل تلافی جرم ہے، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ وہ قرآن ہے، کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، قرآن میں موجود، قتل کر دیا آپ نے بچے کو۔ پلٹ کر کہا جناب خضر نے، موسیٰ میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پائیں گے۔ جناب موسیٰ بہت جذبوس ہوئے، حجت خدا کے سامنے، حجت خدا نے کسی کا خون کر دیا، دونوں حجت ہیں اپنی جگہ پہ، ایک حجت خدا دے گواہ ہو گئے نا، توجہ کیجیے، حجت خدا گواہ ہے قتل کی، اب کیا ہوگا؟ اور فرمائیں، آگے بڑھے، پہنچے ایک گاؤں، کوئی انہوں نے پروٹوکول نہیں دیا گاؤں والوں نے، انتہائی بخیل، یہاں تک سنا ارے موسیٰ آپ آئے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، پانی تک نہیں دے سکتے، پانی تک کنویں سے خود نکالا، ایسی بس کسی طرح دانا ان کا جو ملا کھا کے پڑ رہے۔ اچانک خضر اٹھے، ایک دیوار جو گری ہوئی تھی ایک مکان کی، اس کی تعمیر شروع کر دی۔ پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں، موسیٰ نے کہا ہے خضر یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بے ادبی کی، آپ اٹھا کے دیوار بنا رہے ہیں۔ جناب خضر نے کہا کہ تیسری بار کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا، آپ پھر صبر نہیں کر سکے۔ جناب موسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن ان 3 باتوں میں، یہ جو 3 پراسرار باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں، ان کا مجھے حل تو بتا دیں، ان کا مجھے جواب تو دے دیں۔ کہا بالکل، پوری دیوار بنائی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ جناب خضر نے کہا یہاں سے میری اور آپ کی منزل الگ ہے، جنگل میں تھے۔ کہا سوال کا جواب سنیے، کشتی میں نے اس لیے توڑی کہ جس کنارے پہ ہمیں پہنچنا تھا وہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہاں کا حکمران بہت ظالم ہے، اس کو اچھی اچھی کشتیوں کا بہت شوق تھا، اور یہ کشتی ان غریب ملاحوں کی روزی تھی، اتنی خوبصورت کشتی وہاں پہنچتی، اس کو اطلاع ملتی وہ لازمی چھین لیتا، تو بہتر ہے کہ روزگار سے جاتے
اس سے بہتر تھا کہ کشتی کی خوبصورتی کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ اس کی نظروں کو نہ بھائے، ان کی روزی چلتی رہے۔ میں نے اس لیے ختم کر دی اس کی خوبصورتی۔ سبحان اللہ۔ کہا بچے کو قتل کیوں کیا؟ کہا آپ نہیں جانتے تھے یہ بچہ اپنے خاندان اپنے ماں باپ کے لیے بدترین بدنامی کا باعث بنتا، ایسی بدنامیوں کا باعث بنتا کہ یہ خاندان جو ایک نامی میں مشہور تھا پورے جہان میں بدنام ہو جاتا، پورے جہان میں بدنام ہو جاتا۔ تو میں نے یہی سمجھا اللہ کا حکم تھا کہ اسے بچپنے میں ختم کر دیا جائے، کہ اس کے ماں باپ آبا و اجداد کی نیکیاں بندگان صالح کے کرے ہوئے نیک اعمال سے اس کے خاندان کو یاد کیا جائے، اس بدبخت کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ خاندان رسوا نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ موسیٰ نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، اور یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہا بے شک وہ لوگ بڑے بدخو تھے، وہ اتنے بدخو تھے کہ یتیموں کا مال بھی کھا لیا کرتے تھے۔ یہ مکان یتیموں کی ملکیت تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، یہ اس کے ماں باپ نے ان یتیموں کے لیے چھوڑا تھا۔ اگر یہ دیوار اسی طرح گری رہتی ایک دن وہ اس کو ہٹاتے ملبے کے نام پر تو نیچے سے خزانہ دکھ جاتا۔ یہ بدخو لوگ یتیموں کا مال لوٹ کے لے جاتے۔ مجھے حکم الہی تھا کہ یتیموں کے خزانے کی حفاظت کا بندوبست کر دوں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو صبر، حق کے ساتھ صبر بہت بڑی چیز ہے، اور یقین مانیے کہ علی کے ساتھ صبر، علی کے ساتھ صبر۔ دیکھیے دنیا میں ایک بات تو آپ کو جاننی چاہیے کہ اعزازات کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، اور شیطان اسی بات پر کھیلتا ہے۔ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی اعزاز چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اپنی محنت کا اجر تو چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اجر کے معاملے میں جلد بازی وہ کرتا ہے جس سے اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، اتنی بات تو آپ سب مانیں گے۔ اجر کے معاملے میں جلد بازی کون کرتا ہے؟ جس سے اللہ کی عطا پہ یقین نہیں ہوتا۔ شیطان نے جلد بازی کی تھی یا نہیں؟ توجہ ہو، جلدی کا کام شیطان کا کہلاتا ہے، کہلاتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اس کے سجدوں کا کیا پیارا اجر دیا تھا، اور کیا؟ عرش معلیٰ پر منبر لگا کے معلم الملائک بنا کر اس کو بٹھا دیا تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، رب کے دربار میں رب سے ملاقات کرنے جاتا تھا۔ توجہ دیجیے گا، 4 مقرب فرشتے اور 5واں یہ تھا مخلوق جنات میں سے۔ درجہ تو دیا تھا نا اللہ نے، لیکن میں کیا کہوں کہ یہ علی کی ولایت میں خلافت عرضی میں کتنی کشش ہے کہ عرش پہ بیٹھا ہوا فرشتوں کا معلم لالچ کرتا ہے تو عہدہ خلافت و ولایت کی کرتا ہے۔ جیسے ہی رب نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ بے چین ہو گیا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ ہم بنیں گے۔ کچھ اور لوگوں کے ذہن میں بھی رسول خدا کے زمانے میں تھا کہ ہم ہی بنیں گے۔ اب جب اعلان ہو گیا غدیر میں من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جب اعلان ہو گیا تو جتنے لوگ آج تک کسی طریقے سے صبر اور جبر کر کے بیٹھے تھے وہ اعلان غدیر کے ساتھ ہی سامنے آنا شروع ہو گیا۔ توجہ دیجیے گا اس بات پر۔ مجھے اندازہ ہے آخر وہ یتیم مجالس ہیں، پھر انشاءاللہ جب اللہ لکھے گا کہ ملاقات ہوگی، اللہ سب کو محرم نصیب کرے، زیارات سے مشرف فرمائے، معرفت اہل بیت سے منور فرمائے۔ اندازہ کیجیے گا اس بات کا کہ غدیر تو ایک ایونٹ ہے، ایک موقع ہے نا۔ ذرا ان لوگوں کی سب کی طبیعت کو سمجھیں۔ آئیے اس زمانے کے لوگوں کی، لوہے کے بارے میں سنا ہے؟ لوہا کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا لوہا ہوتا ہے، کم از کم بھی 3 طرح کا لوہا ہوتا ہے۔ پچھلی کسی مجلس میں عرض بھی کر چکا ہوں بھی، 3 طرح کا لوہا ہوتا ہے۔ ایک لوہا ہوتا ہے خراب لوہا، توجہ سنیے گا، ایک لوہا ہوتا ہے خراب لوہا جو نہ پگھل کے مولڈ ہوتا ہے، مرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کا سختی ہوتی ہے طبیعت میں، جتنی بھی ضربیں لگاؤ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، کسی شیپ میں نہیں آتا، یعنی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، لوہا ایک خراب لوہا ایسا ہوتا ہے ٹوٹ کے بکھر جانا گوارا کر لیتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں جب رسول خدا دین لے کر آئے، دین کی دعوت دی، تو کفار پر 3 طرح کے رد عمل ہوئے۔ ایک تھا خراب لوہا، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب، یہ تھے سخت لوہے
جنہوں نے نبوت کے ضربت کے سامنے آنا گوارا کیا، ٹوٹ کے بکھر گئے ضربت علی سے، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا بدبختوں نے. توجہ ہے، کفر میں مر گئے لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا. ایک ہوتا ہے اچھا لوہا جو حرارت سے مڑ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کو بنانا چاہیں بن جاتا ہے. جیسے چاہیں سریا بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، ٹیئر گارڈر بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو نبوت کی حرارت اور ولایت کی روشنی ملنے کے بعد یہ لوہا ایسا تھا طبیعت میں کہ یہ جیسے نبی نے اور علی نے مڑنا چاہا مڑتے چلے گئے، بنتے چلے گئے. کوئی بلال بن گیا، کوئی عمار بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا. ہے یا نہیں؟ دو طرح کا لوہا تو سامنے آ گیا. اب تیسری طرح کا لوہا، یہ ہے سب سے خطرناک لوہا. یہ نہ ٹوٹ رہا تھا نہ یہ مڑ رہا تھا. یہ تھا اسپرنگ. اسپرنگ سمجھتے ہیں؟ اسپرنگ کی کیا کیفیت ہے کہ یہ میری طرف دیکھیں کہ جب تک اس پہ دباؤ ہے یہ دبا رہتا ہے. توجہ، اسپرنگ کی کیفیت کیا ہے؟ جب تک دباؤ ہے یہ دبا رہتا ہے. جب دباؤ ہٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ اپنی شیپ میں آتا ہے اور اچھلنا شروع کر دیتا ہے. توجہ ہے، اسپرنگ کی فطرت ہے کہ وہ اچھلتا ہے، اچھال مارتا ہے. جب تک نبوت کا دباؤ تھا کچھ لوگ اسپرنگ جیسی طبیعت کے تھے. جب تک نبوت کا دباؤ تھا دبے رہے. توجہ، دبے رہے. جیسے ہی نبوت کا دباؤ ہٹا ان لوگوں نے اچھلنا شروع کر دیا. ان لوگوں نے اچھلنا شروع کر دیا تھا. یہ ایسے لوگ تھے جن کے اندر نہ صبر تھا نہ حق کی معرفت تھی، ورنہ یہ جلنا گوارا کر لیتے آگ میں، علی سے ہٹنا گوارا نہ کرتے. صلوات بھیجئے محمد. تعالیٰ کا کرم کہ پروردگار نے صحیح وقت پر معرفت دے کر کم از کم اس فرش اعلیٰ کے سپرد کر دیا. یہ ذکر آپ سن رہے ہیں، ذکر کا حیات سنتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا بتائیں کہ کس کس منزل سے اس اسپرنگ نے گزارا محمد و آل محمد. مجلس منقلب ہو جائے گی. میں صرف اشارہ کرتا ہوا چل رہا ہوں کیونکہ مجھے دو جملے فضائل کے بھی پڑھنا ہے جناب علی اکبر کے. یہ اسپرنگ پھر رکا نہیں. در سیدہ سے لے کر محراب مسجد کوفہ تک، سن رہے؟ در سیدہ سے لے کے محراب مسجد کوفہ تک، محراب مسجد کوفہ سے لے کر صلح نامے تک، صلح نامے سے لے کر امام حسن کے جنازے تک، اور جنازے سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے امام حسن عسکری تک یہ اسپرنگ ابھی تک موجود ہے. ظاہراً کلمہ پڑھ رہا ہے اور پوری توجہ اس بات پر ہے کہ حسین کو نہ بھی مٹا سکے تو ذکر حسین کو مٹا دے. لیکن وہی بات ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حسین وہ منیت والے حسین کہ کائنات میں آج تک ایسا نہیں سنا گیا. یہ تو سنا گیا کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے، یہ آج تک نہیں سنا کہ نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے. حسین منی وانا من الحسین. بچپنے میں چھوڑ گئے تھے نانا حسین، بچپنے میں چھوڑ گئے تھے. نانا کی یاد آتی، مدینے میں ہے ابھی، مدینے میں. کچھ روایات کوفے کی بھی آتی ہیں، جہاں کی بھی روایت ہے اہل بیت کے گھر کی یہ روایت کہ جب بھی بچہ آتا تھا دنیا میں، توجہ تو سنیے، جب بھی بچہ آتا تو دنیا میں ان کے گھروں کی روایت تھی، ان کے گھرانے کی روایت تھی کہ یہ بچے کو لے کے سفید پارچے میں لپیٹ کے محراب میں رکھتے تھے. محراب کہتے ہیں بروایت کہ سید سجاد جب دنیا میں آئے
تو حسین نے جا کے محراب میں رکھا تھا معراج مسجد نبوی کہ پالنے والے تو نے عطا کیا، میں اس جگہ رکھ رہا ہوں جہاں میرے نانا نماز پڑھایا کرتے تھے۔ علی آگے بڑھے، بچے کو آغوش میں لیا، پالنے والے تیرے گھر سے اس بچے کو میں لیتا ہوں، میں اس کا دادا ہوں، میں لیتا ہوں۔ علی اکبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حسین جا کے پارچے میں محراب میں رکھتے تھے۔ نہ علی آگے بڑھتے ہیں نہ حسن آگے بڑھتے ہیں، اس دفعہ جناب ثانیہ زہرا آگے بڑھتی ہیں کہ پالنے والے شاید تم نے اسی دن کے لیے مجھے ثانیہ زہرا بنایا تھا۔ میری ماں زہرا کو ام ابیہا کہتے ہیں نا، باپ کی ماں، محمد کو پالنے والی، توجہ ہے؟ تو یہ شبیہ رسول ہے علی اکبر، اس محمد کو میری ماں نے پالا تھا بیٹی ہوتے ہوئے، ایسا کہ ام ابیہا کہلائیں، اتنا خیال رکھا رب تعالیٰ میں ثانیہ زہرا ہوں، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ بڑی منتوں اور مرادوں سے مانگا ہے اکبر کو حسین، نماز شب کی دعاؤں میں، نماز شب کی دعائیں ہو رہی ہیں مسجد نبوی کے صحن میں، سامنے ہے نانا کی تربت پہ جا کے کہہ رہے ہیں نانا یاد بہت آ رہی ہے۔ نانا نے خواب میں آ کے فرمایا حسین میرے بچے نانا کو اتنا یاد کرتے ہو؟ نانا بھی تڑپ رہا ہے، چلو جب تک تم اس دنیا میں ہو تمہارے بہلانے کے لیے میں اکبر تمہیں دے رہا ہوں، یہ میری شبی ہوگا، رفتار میں گفتار میں ہر شہر میں بیٹے سے دیکھ کے میری زیارت کرنا۔ حسین میری جان رویا نہ کرو نانا کو یاد کر کے، نانا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حسین رویا نہ کرو۔ اکبر کو دیکھ کے خوش رہا۔ اب اکبر کو پال رہی ہیں جناب زینب بڑے لاڈ سے، بڑی مرادوں سے، بڑے نازوں سے۔ ہر باپ کی خواہش ہے، ہر باپ کی خواہش ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے، ہر صورت میں ہر باپ اپنی کوشش کرتا ہے کہ بیٹے کو منتوں اور مرادوں سے پالے۔ بڑی خواہش ہوتی ہے ہر باپ کی کہ وہ بڑے طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کرے، لیکن یہاں ایک عجیب منظر ہے، کچھ عجیب معاملات ہیں کہ پروردگار نے ایک ایسا امتحان رکھا ہے حسین کا کہ علی اکبر کو زینب پال رہی ہے۔ علی اکبر کو جناب زینب پال رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی توجہ یہاں رکھیے، کوئی بات کسی سے الجھے نہیں، ہم ان کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ لوگ متوجہ رہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی، کوئی بات ہو جائے، پریشان نہیں۔ رب تعالیٰ کا یہ احسان کہ علی اکبر عطا کیے، رب کی طرف سے امتحان کے پال کون رہے ہیں؟ جناب زینب۔ باپ کی خواہش یہ بچہ میرے پاس پلے، یہ بچہ میرے پاس پلے، میں اس کے ناز اٹھاؤں، یہ شبیہ رسول ہے، نانا نے مجھے لاڈ سے پالا تھا، میں اسے لاڈ سے پالوں۔ یہاں ایک عجیب بات ہے کہ زینب بڑے لاڈ سے پال رہے ہیں۔ باپ کی خواہش کہ میں کچھ کروں، بار بار کہتے تھے علی اکبر سے کہ اکبر لاکھ زینب بڑے پیار سے پال رہے ہیں۔ ارے ام لیلا کی بھی بڑی خواہش ہے، میری بھی بڑی خواہش ہے، کبھی ہم سے بھی کچھ مانگا کرو۔ علی اکبر فرماتے تھے کہ بابا جس دن پھوپھی کچھ نہیں دیں گی نا، پھر آپ سے مانگوں گا، پھر اماں سے مانگوں گا۔ جناب ام لیلا فرماتی ہیں میرا اکبر ایسا حسین کہ رات میں چھپر کھٹ پر اچانک آ کر ایک سایہ سا جھک جاتا تھا، میں گھبرا کر آنکھیں کھولتی پوچھتی تھی کون ہے ماں تورے کیا چاہتے ہیں؟ کہتی تو میں لیلا گھبراؤ نہیں، میں حسین ہوں۔
अरे अकबर की मोहब्बत बस सोने नहीं देती, अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। ऐसे हसीन अली अकबर और ऐसी मोहब्बत हुसैन। कहते हैं कि मदीने से जब रुखसत हो रही थी, सब लोगों को रुखसत कर चुके थे, लेकिन एक बहन थी जो बहुत बीमार थी। उस बीमार बहन से जब 18 साल के अली अकबर आकर मिले, तो जब तक वादा नहीं किया ना कि 8 मुहर्रम को मैं आ जाऊंगा वापस, सुगरा ने छोड़ा नहीं था अली अकबर। गुजर गई 8 मुहर्रम, करबला तैयार हो गई, एक दिन का फासला है, यहां तक कि अजान अली अकबर गूंजी करबला के अंदर। अकबर की अजान का गूंजना था, बीवियों ने मगनों को संभाला, बच्चों को समेटा, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक एक करके शहीद जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, गंज शहीदा तामीर हो रहा है। यहां तक कि जब अब्बास का अलम और मस्के सकीना लेकर हुसैन वापस आ गए ना, अब अकबर ने बड़ी बेचैनी से चारों तरफ देखा, कहा एक मेरा बीमार भैया है जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, अब बाबा की नुसरत के लिए कोई रह नहीं गया, चलो मैं बाबा से इजाजत लेता हूँ। अकबर आए, कहने लगे बाबा अब हमें भी दीन पर कुर्बान होने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने एक बार बड़ी हसरत से सर से पैर तक अली अकबर को देखा, कहा हुसैन तू तो मेरे नाना की तस्वीर है, हुसैन काश तेरे जैसा कोई बेटा होता, फिर मैं देखता कि तुम कैसे इजाजत देते। खैर मैं तो इजाजत दे दूंगा, हुक्म इलाही है, जाओ जरा ज़ैनब से रुखसत होकर आओ। हज़रत मौला ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अकबर बड़े नपे तुले कदमों से बड़ा सोच समझ कर जा रहे हैं, पता है कि सारी बीबियां ज़ैनब के खैबर में। अल्लाह अकबर कह रहे थे मैं पीछे क्या कहूंगा, बिलाखिर एक बात ज़हन में आई, पर्दा हटाया, दाखिल हुए, सलाम किया बीबियों को, कहा भाभी जान आज तक मैंने आपसे जो कुछ मांगा है आपने दिया है, आज मैं मांगने आया हूं, मुझे मेरे बाबा पे कुर्बान होने की इजाजत दे दो। ये सुनना था, जनाब ज़ैनब ने मसनद छोड़ी, तमाम बीबियों ने मसनद छोड़ी, अपने मगनों को थाम कर हाथ उठाकर कहा अकबर अरहम गुरबतना, अरे अरहम मुसीबतना, अकबर हमारी मुसीबत में रहम करो, अकबर हमारी गुरबत में रहम करो, अकबर हमें छोड़ के ना जाओ। हज़रत मौला ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अकबर ने कहा ठीक है बीबी, हम नहीं जाते, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सकते, हम नहीं जाते, लेकिन इतना बताइएगा कि जब सुबह कयामत नाना से और दादी से मुलाकात होगी तो उन्हें क्या जवाब दीजिएगा। कहा ठीक है अकबर हम रुखसत करते हैं, ऐसा करो हमारे दरमियान से होकर निकलो। अब हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अकबर खैमे से निकलना चाहते थे, 18 बार पर्दा उठा, 18 बार पर्दा गिरा। कहा मैंने आगे बढ़ के गौर से देखा, गौर से देखा तो मैंने कयास आराई की, मेरी अकल ने इशारा किया कि बीवियों के कद लंबे थे, अगर पकड़ के रोकना चाहती तो कंधे पर हाथ रख के रोक सकती थी, कमर में हाथ रख के रोक सकती थी, बाजू पकड़ के रोक सकती थी। मैंने वो किया, जैसे ही अकबर निकलना चाहते हैं अकबर के पैर लड़खड़ा से जाते हैं, मैंने देखा ये अकबर के पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं, गौर से देखा तो एक 4 साल की छोटी सी बच्ची अपने भाई के कदमों से लपट जाती थी, भैया ना जाओ, अरे भैया ना जाओ, न जाने किस तरह सकीना को गले से लगा के नाल से प्यार करके रुखसत करके बाहर निकले। बाहर निकल के चंद कदम आगे बढ़े, फिर अकबर ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ मदीने का रुख किया, कहा सकीना को रुखसत कर चुका, सुना मुझे माफ कर देना, वादा किया था आऊंगा, अरे सुना माफ कर देना। सदारो अकबर आगे बढ़े, अमामा रसूल पहनाया गया, तलवार रसूल कमर में लगाई गई, कमरबंद रसूल बांधा गया, सिरा रसूल पहनाई गई, सवारी रसूल दी गई। अकबर ने जो सवारी को
یہ دیتے ہی ایسا لگا جیسے پیچھے کوئی بوڑھا دوڑتے ہوئے گرا، پلٹ کے جو دیکھا تو 58 سال کا تھا، جس کی کمر بھائی کے جانے سے ٹوٹ چکی ہے، وہ زمین دوش ہو چکا، خاک آلودہ ہوتا ہے۔ پلٹے علی اکبر کانپ کر کہا بابا ہم بنو ہاشم ہمارے رسول قربانی دے کے واپس نہیں لیتے، یہ سواری کا مقابلہ کرنا کیا معنی؟ کہا اکبر جب تک جا رہے ہو پلٹ پلٹ کر صورت تو دکھاتے جاؤ بیٹا، پھر یہ صورت خاک و خون میں آلودہ ہو جائے گی، حسین دیکھ نہیں پائے گا۔ اب اکبر آگے بڑھتے جاتے ہیں، حسین کی بڑی خواہش کہ اکبر کچھ مانگے۔ اب جو 120 دشمنوں کو فنہار کر کے اکبر آئے، زرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا، کہا بابا ساری زندگی کہتے رہے اکبر کچھ مانگ، بابا تھوڑا سا پانی پلا۔ کہا بیٹے اب تو نانا سے راب کریں گے۔ گئے علی اکبر دوبارہ 200 دشمنوں کو جہنم میں حاصل کیا۔ ملعون نے جب نیزہ مارا، نیزے کو واپس کھینچا، نیزے کا پھل اللہ اکبر اکبر کے کلیجے میں رہ گیا۔ اس زخم کے بعد اکبر کو پتا ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ تمام شہداء نے آخری الفاظ کہے تھے، آخری الفاظ، یا مولا ادرکنی، مولا ہماری خبر لیجئے۔ اکبر کو پتا ہے کہ اب میرے بابا کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، جب بھی کسی کی باری آئی کوئی نہ کوئی سنبھال کے لے گیا۔ ارے اب آنے بھی مار کے علاوہ ہے کون؟ اکبر نے سواری کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا یا ابتا علیکہ منی السلام، بابا آگے مت آنا، یہ بڑے ظالم ہیں، اب مت آنا، میں یہیں سے سلام کرتا ہوں۔ یہ گھوڑا جب لشکر سے گزرا، لشکر میں جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اکبر کے مارنا شروع کیا، مارتے چلے گئے یہاں تک کہ اکبر زمین پہ تشریف لائے۔ وہاں حسین گٹھلیوں کے بل چلے، یا علی کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ بیٹے کو پکار رہے ہیں کہ بیٹا آواز دے میں آ جاؤ، یا بابا کو پکار رہے ہیں کہ بابا بیٹے پہ مشکل آئی ہے، مومن کی مدد کو آتے ہو، بیٹے کی مدد کو آنا۔ یہاں تک کہ حسین پہنچے۔ جو منظر حسین نے دیکھا، دیکھیں میں شہادت ایک حد تک ہی پڑھ پاؤں گا۔ سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے یہ سینے کے اوپر تم کیا چھپا رہے ہو؟ ہاتھ جو اکبر کا ہٹایا تو نیزے کی علی کے ساتھ جگر کے ٹکڑے الجھے ہوئے تھے۔ کہا اکبر تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا بابا بڑی تکلیف ہے، اگر حکمت ہو تو اس کو کھینچ دیجئے۔ یہ کہتے ہی جب حسین نے یا علی کہہ کر اس علی کو کھینچا، اکبر کا جگر الجھا ہوا باہر آیا۔ اکبر نے آخری ہچکی لی۔ اب حسین نے چاہا کہ لاش اکبر لے جا کر گنج شہیدہ کی رونق کو اور بڑھائیں۔ دیکھیے مقتل کے الفاظ پڑھتے ہیں قتلوہ علماً علماً، جب تک عربی خود نہ پڑھی تھی مجھے نہیں معلوم تھا علماً علماً کس کو کہتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، نہیں، علماً علماً ایسے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کہ گوشت کٹ بھی چکا ہے، گوشت کٹ بھی چکا ہے لیکن علیحدہ نہیں ہے۔ اب جو حسین نے اکبر کی گردن میں ہاتھ ڈالا، گردن اکبر علیحدہ ہوئی، کمر میں ہاتھ ڈالا، کمر میں ساتھ چھوڑا، بازو اکبر پکڑا تو بازو اکبر علیحدہ۔ حسین نے سوف کے مارے پلٹ کے دیکھا، خیام میں سے کچھ بچے دیکھ رہے تھے۔ حسین نے کہا بچوں آؤ اپنے بھائی کی لاش اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اکبر کی لاش دیکھ کے بھی ام لیلا، جناب زینب، سکینہ ابھی زندہ ہیں۔ حسین کا لاشا پامال ہوتے دیکھا پھر بھی زندہ ہے۔ ارے اصغر کی لاش نیزے میں الجھی ہوئی دیکھی پھر بھی زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ نیزے کی انیوں کے اوپر سب، 2 دربار، 2 بازار، 7 زندان دیکھے۔ سکینہ کو رخصت کیا زندان میں، ایک کردے کے اندر، اللہ اکبر۔ اور پھر واپسی کا سفر اور تاریخ کا پہلا ہے۔ سید سجاد روایت کرتے ہیں عزاداروں، نہ جانے آپ کیسے سن سکیں گے۔ کہا میں نے جیسے ہی اعلان کیا کہ پھوپھی جان کربلا آ گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اترے، میں قبروں پہ لے کے چلتا ہوں۔ کہا میرا اعلان کرنا تھا، بیویاں سواریوں سے کچھ اس طرح زمین پر آئیں جیسے تسبیح کا امام ٹوٹنے کے بعد دانے بگڑ جاتے ہیں۔ ہر بیوی اپنے والد
اس کو پکار رہی تھی اور رو رہی تھی. میں بمشکل تمام اکٹھا کر کے لے گیا, لیکن ایک بیوی تھی, بی بی زینب نے کہا دیکھو سجاد رباب کہاں ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بیوی ہے جہاں چھوٹا سا مٹی کا ڈھیر دیتا ہے بار بار اس پر گر جاتی ہے. میں نے کہا اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا سجاد سب مل گئے, میرا ازغر نہیں ملتا. کمرے حسین سے آواز آئی, کہا سکینہ کو زندان میں چھوڑ کر آئی ہو, اکبر یہاں امانت ہے میرے سینے پر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مناظر دیکھ کر بھی بیویاں زندہ ہیں. اللہ اکبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب کہا جناب زینب نے کہا سب کی تربت پہ لے آئے سجاد, میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ کہا آئیے بھوپی میں آپ کو چچا کے پاس لے کے چلتا ہوں, چچا کی تربت تنہائی میں ہے. لے کر چلے. اچانک بی بی زینب نے کہا کہ سجاد رک جاؤ, بیویوں رک جاؤ. کہا بھوپی رکنا کیا معنی ہے؟ چچا کی قبر پہ نہیں جائیں گی؟ کہا بالکل جائیں گے, پہلے ہم ایک نصیحت کر لیں. کہا بھوپی حکم کریں. کہا کہ دیکھو سجاد تم ابل غیرت ہو, غیرت کے باپ ہو, تمہارا یہ چچا نبل غیرت ہے, غیرت کا پالنے والا ہے, یہ بڑا غیرت مند ہے. دیکھو سجاد دیکھو بیویوں زینب نصیحت کر رہی ہے, یاد رکھنا سب عباس کو سب بتا دینا, حسین کا پامال لاشا بتا دینا, کون خنجر چلا بتا دینا, تماچے پڑے بتا دینا, خیمے جلے بتا دینا, چادریں چھنی بتا دینا, بالیاں چھنی بتا دینا, سات زندان بتا دینا, دو دربار بتا دینا, آئینہ بندی بتا دینا, دو بازار بتا دینا, جانے سب کچھ بتا دینا, لیکن کوئی میرے غیرت مند بھیا کو خدا را یہ نہ بتانا کہ سکینہ کو زندان میں چھوڑائے ہو, ارے اچھی غیرت برداشت نہ کر پائے گی. کافرہ رخصت ہوا کربلا سے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے بشیر ابن اسلم نے جب مدینے آ کر منادی دی تھی عزادارو الا قتل الحسین بکربلا. ایک بیوی تھی جو پلٹ کر آئی, جلال عالم نے آنکھوں میں موتیا, پوتے کے کندھے کو ایسا بنا کر آئی, کہنے لگی مسجد نبی میں آ, کیا نام ہے تیرا؟ کہا بی بی میں بشیر ہوں. کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں مادر عباس ہوں. کہا یہ تو کس حسین کا ذکر کر رہا ہے, کون حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کا حسین مارا گیا. کہا میں تماچا ماروں گی. کہا عباس کہاں تھا؟ کیا عباس نے پیٹھ دکھائی؟ کہا عباس نے پیٹھ نہ دکھائی, کسی اور بیٹے نے پیٹھ دکھائی؟ کہا نہیں دکھائی. کہا اگر ایسا ہوا تو میں دودھ نہ بخشوں گی. یہ بتا عباس کربلا میں تھا یا نہیں؟ کہا بالکل تھا. کہا پھر عباس زندہ ہو اور حسین شہید ہو جائے, یہ بتا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بیوی کا کہنا تھا, بشیر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا بیوی عباس نے جنگ کی تھی. کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ لشکر یزید جیت جائے؟ کہا بی بی جنگ کرنے تو گیا تھا, حسین نے ہتھیار رکھوا لیے تھے. کہا میرا عباس خالی ہاتھوں کیسا لگا؟ کہا 9 لاکھ کے لشکر کو چیر کے پانی تک پہنچ گیا. کہنے لگی سبحان اللہ. کہا پھر پلٹا, پلٹے وقت ایک ہاتھ اس کا کاٹا گیا. بی بی نے کہا الحمدللہ, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. بی بی کہتی ہیں اللہ اکبر. کہا میرا عباس رکا تو نہیں؟ کہا بی بی پھر بھی نہیں رکا. کہا پھر جو تیر سے شعبہ چلا اور لگا عباس کے سینے میں, مسکے سکینہ کو پھاڑ کے بی بی نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر کیا ہوا میرے عباس کے ساتھ؟ کہا بی بی پھر کیا ہونا تھا, کسی نے گوشت مارا, عباس زمین پہ تشریف لائے. کہا بشیر ساری مصیبتیں پڑھ رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا کہ سب شہید ہو کر گرے تو ان کے حالات پہ میرا عباس بے باز ہوگا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خاتم حسین
کہاں کے بے کہاں یہ جان گئے ہم کہاں کے بے کہاں یہ جان گئے ہم کہاں کے بے کہاں یہ جان گئے رات بھر ماں زلف سے جاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی ماں کے دل سے گئے بلا کی خاک سے ماں کے دل سے گئے بلا کی خاک سے ماں کے دل سے گئے بلا کی خاک سے ہائے اکبر کی صدا آتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی آخر اکبر کی جوانی سو گئی آخر اکبر کی جوانی سو گئی آخر اکبر کی جوانی سو گئی بے کسی پہ موت آتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی موت یوں اکبر کو تڑپاتی رہی العرش کہہ کے بچے سو گئے العرش کہہ کے بچے سو گئے العرش کہہ کے بچے سو گئے کربلا کی نہر آتی رہی موت یوں اکبر کو
تیرا احسان ہوگا کہ مجھ پر ام لیلا سوال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سوال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتحان چکی میری غربت اب میری بے کسی کی پائی ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر ام لیلا سوال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سوال زینب کو دو نگینے تھے اس کی چولی میں دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روکے تجھے نہیں دیکھا ہے مگر لاشِ اکبر ام لیلا سوال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر ام لیلا سوال زینب کو میں ذات ذیشان سلام سلام 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 میں ذات ذیشان سلام لالے ہنگ کشن ہم دورے یا سلام یا
السلام ذات زیدان السلام بقوة شهيدان السلام السلام ذات زیدان السلام السلام ذات زيدان السلام السلام ذات زیدان السلام لالهك كشت غم غير موت هاي دوري يا انا سلام يا علي مصطفی قم شد از بار غم ست رسول الثقلین مصطفی قم شد از بار غم ست رسول الثقلین ای ویلا حسین ای ویلا حسین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین رسول الثقلین فلا شد از بار غم رسول الثقلین ای ویلا حسین ای ویلا حسین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین ای ویلا حسین ای ویلا حسین ای ویلا حسین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین شفاعت تشعل المبا شهد الحسين قاضي الله مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین ای ویلا حسین ای ویلا حسین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین ای ویلا حسین ای ویلا حسین ای ویلا حسین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین مصطفی غم شد از بار غم سبت رسول الثقلین ای ویلا حسین ویلا حسین حضرت عباس یقین کے پکڑ سدا بند ہوئے جگی ویلا حسین و حسینا حسین و حسین و حسین
Husainan wa Husainan wa Husaina 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 Allah na qabr bad bukati Husainan wa Husainan wa Husaina ala sayyid shahid Karbala ki Husainan wa Husainan wa Husaina Akale Mustafa khairul barati Husainan wa Husainan wa Husaina Akale Mustafa khairul barati Husainan wa Husainan wa Husaina Waqat mala qaum mumti Husainan wa Husainan wa Husaina 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 Husain 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 Hussein 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 Dine Maria Husain Hussein Hussein Akbar Madar Maraba Maidan Shehzade 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 Akbar Madar Maraba Maidan یہ پایا اکبر یہ پایا اکبر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan نور جاؤ تم اکبر نور جاؤ تم اکبر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan ماہ انور اکبر ماہ انور اکبر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan Ihan Abbas Mother Naso Pasar Nanaji Makban Mother Marhaba Maidan Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan Shehzada Akbar Madar Marhaba Maidan Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan Shehzada Akbar Madar Marhaba Maidan Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan Shehzada Akbar Madar Marhaba Maidan Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan یہ پایا اکبر یہ پایا اکبر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan یہ پایا اکبر یہ پایا اکبر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان Shehzade Akbar Madar Maraba Maidan
انور اکبر ماہ انور اکبر مرحبا میدان شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان اکبر سبھی مادر تاری اشان سکینت مادر تاری یا ولدی اجاسم 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 نور عین جاسم یا ولدی اجاسم نور عین جاسم یا ولدی اجاسم رت العین جاسم یا ولدی اجاسم رت العین جاسم یا ولدی اجاسم تو نام زینب ابن اخی جاسم یا ولدی اجاسم نور عین جاسم یا ولدی اجاسم نادیوں کے پروت ابن اخی جاسم یا ولدی اجاسم نادیوں کے پروت ابن اخی جاسم یا ولدی اجاسم نور عین جاسم یا ولدی اجاسم رت العین جاسم یا ولدی اجاسم ولدی جاسم یا ولدی اجاسم ولدی جاسم عباس یا سیدی 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 یا مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی ذیشان یا سیدی عباس یا سیدی زمان یا سیدی عباس یا سیدی شب الحرم زمان مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی عباس یا سیدی معصوم یا سیدی عباس یا سیدی مقتول یا سیدی عباس یا سیدی شب الحرم زمان مظلوم یا سیدی عباس 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 یا سیدی ابن زہرا وویلا 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 ہمارے انصارا ابن زہرا وویلا ہمارے انصارا ابن زہرا وویلا ہمارے انشفا ابن زہرا وویلا ہمارے انشفا ابن زہرا وویلا ہمارے من رضا ابن زہرا وویلا اے شہید کربلا ابن زہرا وویلا اے شہید کربلا ابن زہرا وویلا اے شہید ابن زہرا وویلا قوت بازو شیر خدا
عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد البصير خصوصا سيدي يا مولاي يا الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين وحامد بن أروى وحبيب بن مظاهر وخرج شهيد الرياض جميع شهداء البلاء وسيران الكوفة والشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أيها الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله والزمان السلام عليكم شريك القرآن السلام عليكم أظهر الإيمان السلام عليكم أمر الإنس والجان الأمان 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 من فتنة الزمان من الإيمان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته